السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد کے علاقے امرپیٹ کی رہنے والی خاتون نے الزام عائد کیا ہے کہ تلک نگر کے خانگی اسکول میں زیر تعلیم ان کی بیٹیوں کے ساتھ اسکول کا ریاضی ٹیچر یعنی کہ میکس ٹیچر روی تیجا کئی دنوں سے نادیبہ حرکتیں کر رہا ہے۔ خاتون نے اسی اسکول کی ایک اور طالبہ کے والدین کے ساتھ مل کر کاجیگوڑہ پولیس اسٹیشن میں استاد کے خلاف شکایت درج کروائی۔ پولیس نے 9 جولائی کو پاکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا، تاہم متاثرہ خاتون کا الزام ہے کہ اب تک ملزم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ خاتون نے میڈیا کو بتایا ہے کہ اسکول کے پرنسپل اور دیگر ذمہ داروں نے بھی معاملے پر کوئی کارروائی نہیں کی اور ملزم استاد روزانہ اسکول آ رہا ہے۔ خاتون نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی فوری تحقیقات کرتے ہوئے ملزم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ پرانے شہر کے علاقے سعید آباد میں واقع ایک اسکول میں دوسری جماعت کے ایک ہندو طالب علم کو کلمہ پڑھنے کا ہوم ورک دینے کا معاملے پر چامینار زون کے ڈی سی پی کرن کھیرے آئی پی ایس نے بیان جاری کیا۔ ڈی سی پی کے مطابق متعلقہ کلاس میں جملہ 25 طلبہ زیر تعلیم ہے، جن میں 24 مسلمان اور صرف ایک ہندو طالب علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کی ایک خاتون ٹیچر نے تمام طلبہ کے لیے ہوم ورک ڈائری میں کلمہ پڑھنے کی ہدایت درج کر دی، جو نہ صرف تعلیمی ضوابط بلکہ اسکول کے اپنے قواعد و ضوابط کی بھی صریح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جب طالب علم کے والدین کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے شام کے وقت اسکول انتظامیہ اور بعدازاں پولیس اسٹیشن سے رابطہ کیا۔ ڈی سی پی نے مزید کہا کہ معاملے کی اطلاع ملنے پر اسکول کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے ٹیچر کو ملازمت سے مستقل طور پر برطرف کر دیا۔ تلنگانہ میں آئندہ 3 دن تک بارش کا امکان ہے۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مغربی خلیج بنگال میں بننے والے شدید کم دباؤ کے علاقے کے اثر سے ریاست کے موسم میں تبدیلی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ خاص طور پر ریاستی دارالحکومت حیدرآباد اور اطراف کے علاقوں میں شام اور رات کے وقت ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ دن کے وقت آسمان عام طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ شدید کم دباؤ کے اثر سے شمالی اور شمال مشرقی تلنگانہ کے اضلاع عادل آباد، منچریال، نرمل، کمرم بھیم، آصف آباد، نظام آباد، کاماریڈی، کریم نگر، جگتیال، پیداپلی، راجنہ سرسلہ، جے شنکر، بھوپالا پلی، ملوگو، ہنمکنڈا، وارنگل، سدی پیٹ اور میدک میں زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے۔ بارش کے پیش نظر حکام نے عوام خاص طور پر کسانوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا۔ سنگریڈی ضلع کلکٹر پرتیک جین نے کہا ہے کہ خصوصی جامع ووٹر فہرست نظرثانی یعنی کہ SIR پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا تعاون ضروری ہے۔ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ جائزہ اجلاس میں کلکٹر نے بتایا ہے کہ ضلع میں انیمیشن فارمز کی تقسیم 100% مکمل ہو چکی ہے، جبکہ اب تک 55% فارموں کی ڈیجیٹلائزیشن مکمل کی جا چکی ہے۔ جگتیال ضلع کروٹلا ٹاؤن میں بھیانک حادثہ پیش آ گیا۔ پیٹرول ٹینکر کی ٹکر سے جسونت نامی 6ویں جماعت کا طالب علم ہلاک ہو گیا اور اس کا بھائی زخمی ہو گیا، جسے سرکاری دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مقام واردات پہنچ کر کیس درج کرتے تحقیقات شروع کر دی۔ کروٹلا میں پیٹرول ٹینکر کی ٹکر سے ہلاک ہونے والے لڑکے کی تصویر۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ریاست میں SIR کے ضمن میں BLOs کی جانب سے فراہم کردہ انیمیشن فارم کی تقسیم کے بعد وصولی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس خصوص میں آج ڈویژن 47 پھلانگ نظام آباد کی BLO شریمتی سویتا کو سینئر صحافی محمد یوسف الدین خان نے اپنا انیمیشن فارم آن لائن کرنے کے بعد حوالے کیا اور اپنے بیان میں تمام رائے دہندگان سے اپیل کی کہ وہ اپنے اپنے فارمز علاقے کے BLOs کے حوالے جلد کر دیں۔ TR رجسٹریشن کے بغیر گاڑیوں کی خریداری کرنے والے شو روم کی انتظامیہ کو شوکیس نوٹس جاری کر دی گئی ہے۔ کروٹلا ٹاؤن کے مختلف 2 پہیوں والے گاڑیوں کے شو روم میں ڈسٹرکٹ روڈ ٹرانسپورٹ کے عہدیداروں نے دھاوا کیا اور دھاوے کے دوران چند شو رومز میں عارضی TR رجسٹریشن کے بغیر 2 پہیوں والی گاڑیوں کو فروخت کیا جا رہا تھا۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے شو روم کے انتظام کو فوراً شو کاز نوٹس جاری کر دی گئی ہے۔ ظہیر آباد شورا ظہیر آباد کے زیر اہتمام ادبی اجلاس و مشاعرہ بروز اتوار شب 10 بجے بامقام عقب حیات ہسپتال ظہیر آباد پہلی منزل پر ادبی اجلاس و شاندار مشاعرے کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ سینئر شاعر جناب سیف الدین غوری سیف صاحب نے صدارت فرمائی۔ نظامت کے فرائض جناب ظہور ظہیر آبادی نے بخوبی انجام دیے۔ تمام مہمان شورا کا بہترین انداز میں تعارف پیش کیا گیا۔
ضلع کے بھی آصفاباد کے سرپور ٹاؤن کے قریب ہیراپور کا ساکن ٹکم پنٹو نامی نوجوان کسان نے اپنے ہی گھر میں کیڑے مار دوا کا استعمال کر خودکشی کر لی۔ خودکشی کی وجوہات کا علم نہ ہو سکا۔ سرپور ٹاؤن پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ ضلع کلکٹر نرمل بھاویش مشرا نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی ہے کہ اس IR کے تحت انیمیشن فارموں کے ڈیجیٹلائزیشن کا عمل فوری مکمل کیا جائے۔ انہوں نے بھینسا شہر میں جاری اس IR عمل کا معائنہ کیا اور تقسیم کیے گئے فارم آن لائن مکمل کیے گئے ہیں۔ فارم اور دیگر متعلقہ تفصیلات کا جائزہ لیا اور ہدایت دی کہ پورا عمل مکمل شفافیت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ بعد انہوں نے نرمل کے 24 وارڈ میں SIR کی پیش رفت کے بارے میں معلومات حاصل کی اور فوری طور پر عمل کی ہدایت دی۔ ساتھ ہی ساتھ BLO ایپ کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر بھاویش مشرا IAS نے مقامی ووٹروں سے بات چیت کی اور کہا کہ وہ SIR کا فارم پر کر کے فوری طور پر BLO کے حوالے کرے تاکہ عمل بر وقت مکمل ہو سکے۔ ضلع کے بھی آصفاباد کے سرپور ٹاؤن رائتو ویدیکا بلڈنگ میں آج فرٹیلائزر شاپ کے مالکین اور کسانوں سے متعلق خصوصی اجلاس میں مہمان خصوصی کے حیثیت سے ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر B وینکٹ نے شرکت کی اور خطاب میں کہا کہ بیجوں کے استعمال سے قبل سہولت کا خاص خیال رکھا جائے کیونکہ پانی کی سہولت نہ رہنے پر فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اسی لیے خصوصی طور پر دھان کی فصلوں کی پیداوار سے پہلے پانی کی سہولت کا انتظام کرنے کاشتکاروں کسانوں کو انہوں نے مشورہ دیا۔ ضلع کے آصفاباد کے سرپور ٹاؤن پولیس اسٹیشن کا ضلع SP رتیکا پنت IPS نے اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولیس اسٹیشن کے ملازمین کی کارکردگی، اسٹور روم اسٹاف کے علاوہ غیر قانونی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے مقامی سب انسپیکٹر D ساگر کو ہدایت دی۔ خصوصی طور پر گانجے کی منتقلی اور سائبر کرائم سے متعلق عوام میں شعور بیداری مہم چلانے کی ہدایت جاری کی۔ ظہیر آباد سابق نمائندہ کونسلر بلدیہ محمد علی کے ہمراہ موضوع ہوتی BK BIS پارٹی قائدین صدر BIS پارٹی ہوتی پی محمد پرویز پٹیل محمد احمد سید محمد علی کی جانب سے مسلمانوں سے بارش کے باوجود بارش نہ ہونے کی خشک سالی سنگین صورتحال کے پیش نظر حضرت پیر ترکش جنگ شہید کی بارگاہ میں حاضری دی گئی اور چادر گل پیش کر کے تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن نے آج ضلع کلکٹر آشیش ساگوان سے ملاقات کی اور حلقے کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے یادداشت حوالے کی اور ناگریری پیٹ منڈل کے کوچرام کے کسانوں کو اب تک اراضیات سے متعلق پٹا پاس بک جاری نہ کیے گئے انہیں پٹا پاس بک جاری کرنے ان کے ساتھ انصاف کرنے کی خواہش کی۔ ہر منڈل میں 10 ایکڑ سرکاری اراضی مختص کرتے گوداموں کی تعمیرات کے لیے راہ ہموار کرنے کو کہا۔ مختلف عوامی سہولتوں کو یقینی بنانے کی بھی توجہ دلائی۔ آج دفتر بلدیہ بودھن کے سامنے تلنگانہ پرگتی شیلا میونسپل ورکرز یونین کی قیادت میں کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمین نے دھرنا دیا۔ انہوں نے اپنے دیرینہ مطالبات جیسے کہ 6 ماہ کے PRC بقایا جات کی ادائیگی، ضروری الیکٹرانک آلات کی فراہمی اور PF اور ESI سے متعلق مسائل حل کرنے سے متعلق دھرنا دیا۔ یونین کے نمائندوں نے میونسپل کمشنر بلدیہ بودھن جادو کرشنا سے ملاقات بھی کی۔ LRD کے مسلمانان کی جانب سے کل بعد نماز جمعہ عیدگاہ پر رحمت بارش کے لیے نماز استسقاء کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ امامت کے فرائض قاری جناب سید خلیل اللہ قادری انجام دیں گے اور خصوصی دعا مانگیں گے۔ تمام مسلمانوں کو بارش کے لیے ادا کی جائے اس خصوصی نماز استسقاء میں کثرت سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے رقت انگیز میں دعا مانگی جا سکے۔ بودھن کے ویکلی مارکیٹ کے درمیان سے گزرنے والی اہم سڑک کے فٹ پاتھ کے دونوں کناروں پر بعض افراد عارضی دکانات قائم کرتے اس سڑک کو دونوں جانب سے تنگ کر دیا گیا، جس کے باعث اس راستے پر سے آٹو رکشا کو تک گزرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کمشنر بلدیہ بودھن جادو کرشنا نے آج اس گوشالہ روڈ پر موجود ناجائز قبضوں کو بودھن پولیس کی مدد سے برخاست کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پولیس بودھن سیواس نے بودھن پولیس اسٹیشن میں میڈیا سے خطاب کیا اور کہا بودھن کے مضافات سے گزرنے والی بودھن مہاراشٹر بین ریاستی سڑک پر
गुज़िश्ता रोज दिन के औकात में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम जारी थी। इस दौरान पुलिस ने मुश्तबा मोटरसाइकिल को रोककर इस पर सवार 2 अफराद से पूछताछ की, जिनकी शिनाख्त वसीम साकिन बीटी नगर और जावेद साकिन ऑटो नगर बोधन के तौर पर की गई। दोनों मुश्तबा अफराद ने पूछताछ के दौरान पुलिस की जानिब से पूछे गए सवालात के गैर तशफ़ी बख्श जवाब दिए। मजीद तफ्तीश के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 5 चोरी शुदा साइकिलें बरामद कर ली, जिन्हें पुलिस ने जमानत जब्त कर लिया और दोनों मुलजिमान को हिरासत में लेकर रिमांड पे भेज दिया। आरडीओ ऑफिस बोधन के वीसी हॉल में रुकन असम्बली बोधन पी सुदर्शन रेड्डी मुशीर हुकूमत तेलंगाना की सदारत में एक हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में SIR 2026 फहरिस्त रायदहिंदगान की जामे नजरसानी के काम, ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन और मैपिंग के अमल की पेशरफ्त का MLA ने तफसीली जायजा लिया। जिले सरकारी जन अस्पताल की तरक्याती मुशावरती कमेटी के इजलास में हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी, अराकीन असम्बली डॉक्टर R भूपति रेड्डी, धनपाल सूर्या नारायण, जिले कलेक्टर एरा त्रिपाठी ने अस्पताल में मियारी तिब्बी खिदमात, सफाई, जदीद तिब्बी आलात और बुनियादी सहूलत की फराहमी पर जोर दिया। जिले कलेक्टर एरा त्रिपाठी ने नंदीपेट के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV का दौरा करते हुए स्कूल की साफ सफाई, हॉस्टल, किचन और ग़िज़ाई मियार का जायजा लिया। उन्होंने तालिबात को मियारी और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करने, बाकायदा तिब्बी मुआयने और तालिबात की सलामती को यकीनी बनाने की हिदायत दी। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन ने म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 11 और 12 में 80 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले CC रोड का संग बुनियाद रखा। वार्ड के अवाम ने रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, कमिश्नर जगजीवन, काउंसलर सैयद गफ्फार, तिरुपति चंद्रैया, सोसाइटी वाइस चेयरमैन प्रशांत गौड़, कायद अब्दुल रफीक और दूसरे मौजूद थे। 55 करोड़ 30 लाख से भी बढ़ने वाले सुधापुर रिजर्वर बांसवाड़ा के किसानों को खौफ। रियासती ज़राई मुशीर बांसवाड़ा MLA प्रोचाम सिवास रेड्डी ने मंगल को पब्लिक गार्डन में सुधापुर रिजर्वर मनसूबे पर सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास में उन्होंने महकमे आबपाशी और महकमे जंगलात के अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी और कहा कि 55 करोड़ 30 लाख रुपए की इंतजामी मंजूरी के बाद जमीन के हसूल का काम फौरन तेज किया जाए। उन्होंने कहा सुधापुर रिजर्वर बांसवाड़ा के किसानों का एक देरीना ख्वाब है। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन ने मंडल नागिरेड्डीपेट के तांडूर में 55 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया जदीद PACS शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा इमदाद बाहमी अंजुमन के किसानों की सहूलत और माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए किसानों को मजीद बेहतरीन खिदमत फराहम करने के गर्ज से हुकूमत ने सोसाइटियों की मुस्तकिल आमदनी को यकीनी बना रही है। कामडी के बीरपुर मंडल हेडक्वार्टर से एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। 8 माह की मासूम बच्ची के जिस्म पर ब्लेड से वार करके इसे झाड़ियों में फेंक दिया गया। बच्ची की हालत तशवीशनाक है। मुतासिरा बच्ची का नाम वर्षा है और उसके वालिद का नाम सतीश है। गुज़िश्ता रोज जब बच्ची घर में नजर न आई तो घर वालों ने तलाश की। इस दौरान सतीश ने कहा कि बच्ची करीबी झाड़ियों में मिल गई है। इसे लाकर लोगों को दिखाया गया तो सब दंग रह गए। बच्ची के पूरे जिस्म पर ब्लेड के निशानात थे और खून बह रहा था। फौरन बच्ची को बांसवाड़ा एरिया अस्पताल लाया गया। हालत नाजुक होने पर इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। पुलिस इस वाक़े की हज़ावियत से तहक़ीक़ात कर रही है। LRD रुकने असम्बली मदन मोहन ने माचापुर में दूसरे मरहले के इंद्रम्मा मकानात की मार्किंग करते हुए महकमे आबकारी सर्कल इंस्पेक्टर मोहम्मद शाकिर अहमद व अमले के साथ मिलकर ताड़ी के पौधों की शजरकारी की और शिवापुर ग्राम पंचायत अहाते में पौधों की शजरकारी की। इस मौके पर MPDO ताहिरा बेगम, म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, काउंसलर सैयद गफ्फार, तिरुपति चंद्रैया, सोसाइटी वाइस चेयरमैन प्रशांत गौड़, कायदीन में वेंकटेशम साई बाबा और दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने बांसवाड़ा एरिया अस्पताल में सदरम सेंटर का इफ्तिताह किया और सदरम मरकज के जरिए जुमेरात को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक माजूरीन के टेस्ट किए जाएंगे, लिहाजा तमाम माजूरी इससे फ़ायदा उठाए। इस मौके पर DMHO विजय भास्कर, वार्ड काउंसलर खालिक, मुआविन मेंबर कमर सुल्ताना,
कांग्रेसी कायदीन तिब्बी अमला मौजूद था। बालकुंडा के रुकन असेंबली साबिक वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने खबरदार किया है कि अगर 15 अगस्त तक भीमगल के 100 बिस्तरों के अस्पताल, आरटीसी बस डिपो, इंटीग्रेटेड मार्केट यार्ड और सीसीबीटी सड़कों के काम मुकम्मल न हुए तो 16 अगस्त से अवाम के साथ बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी जाएगी। पुलिस की नजरबंदी के बावजूद प्रशांत रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर एक रोज़ा भूख हड़ताल की और कांग्रेस हुकूमत पर तरक्याती मंसूबों में गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगाया। निजामाबाद के 5 टाउन पुलिस स्टेशन हदूद में जाली करेंसी चलाने के मुसद्दिक़ा इत्तला पर 5 टाउन स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO सुनील की निगरानी में नागरम चौराहे पर खुसूसी गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई। इस दौरान पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से बड़ी मकदार में जाली करेंसी, असल नकद रकम, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान को बरामद कर लिया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त शेख खैसा और रमेश गौर के तौर पर की गई, जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। कामरडी के बीबीपेट पुलिस ने तुजालपुर गांव में डीजे साउंड, सामान और टाटा गाड़ी चोरी के मुकदमे को कामयाबी से हल करते एक मुलजिम और 2 कमसे मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरीशुदा टाटा गाड़ी और डीजे साउंड का मुकम्मल सामान बरामद कर लिया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश दीगर इलाकों में भी चोरियों का एतराफ़ किया। जिले SP ने मुकदमा करीब मुद्दत में हल करने पर बीबीपेट पुलिस टीम को मुबारकबाद देते हुए उनकी सताइश की। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जाली, तब्दील शुदा और डिजाइनर नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त मुहिम शुरू कर दी है। पुलिस ने खबरदार किया है कि गैर कानूनी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अब सिर्फ ट्रैफिक चालान ही नहीं बल्कि फौजदारी मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शहर भर में चलाई गई खुसूसी मुहिम के तहत 5 फौजदारी मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि हालिया दिनों में ऐसी शिकायत में इजाफा हुआ था कि बाद अफराद जाली या तब्दील शुदा नंबर प्लेट्स लगाकर अपनी गाड़ियों की शनाख्त छुपा रहे हैं, ट्रैफिक चालान से बच रहे हैं और कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक ये मुकदमात जुबली हिल्स, मलकपेट, बेगमदार, आबिड्स और काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने वादे किया है कि सिर्फ हुकूमत से मंजूर शुदा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स ही कानूनी तौर पर काबिल कबूल है। नंबर प्लेट पर गैर मियारी या आराइशी फॉन्ट्स इस्तेमाल करना, डिजाइन में तब्दीली करना, रजिस्ट्रेशन नंबर को गलत अंदाज में जाहिर करना या असल नंबर प्लेट की जगह आरजी स्टिकर लगाना कानून की खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने तमाम गाड़ी मालिकीन से अपील की है कि वो अपनी गाड़ियों पर मुकर्ररा उसूलों के मुताबिक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स नस्ब करें और ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल अमल करें। रियासत तेलंगाना के 14 अदला में लड़कियों की पैदाइश की शरह में कमी दर्ज की गई है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के साल 2024 के आदाद शुमार के मुताबिक रियासत के 33 अदला में से 14 अदला ऐसे हैं जहां हर 1000 लड़कियों के मुकाबले में 900 से भी कम लड़कियां पैदा हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नलगुंडा में सबसे कम शरह रिकॉर्ड की गई है, जहां हर 1000 लड़कों के मुकाबले में सिर्फ 787 लड़कियां पैदा हुई हैं। वहीं दूसरी जानिब कामरडी वाहिद जिला रहा जहां लड़कियों की पैदाइश लड़कों से ज्यादा रही और वहां पैदाइश के वक्त सनफी तनासुब 1060 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा मुलुगु, सिद्दीपेट, हैदराबाद, वकाराबाद, नारायणपेट, पेदापल्ली, निजामाबाद और जनगांव जैसे अदला में सनफी तनासुब रियासती औसत 910 से ज्यादा था। कम शरह वाले दीगर अदला में महबूबाबाद, नागर कर्नूल, वनपरती, वरंगल, यादाद्री भोंगीर, राजन्ना, सिलसिला, महबूबनगर, सूर्यापेट, जोगुलम्बा, गदवाल, करीमनगर, रंगारेड्डी, खम्मम और मेडचल मलकाजगिरी शामिल हैं। हैदराबाद के एक स्कूल के तालिब इल्म की होमवर्क डायरी में इस्लामी असबाक दर्ज होने के इल्जाम पर तनाज़ा खड़ा हो गया। वाक़े के बाद मुकामी पुलिस ने शिकायत दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी। तालिब इल्म के रिश्तेदार सुप्रिया गौड़ ने इल्जाम लगाया है कि जब उन्होंने बच्चे की स्कूल डायरी देखी तो उसमें होमवर्क के तौर पर कलमा पढ़ें, दीनियात और उससे मुतालिक दीगर हिदायत दर्ज थी। सुप्रिया गौड़ का कहना है कि स्कूल इंतजामिया तलबा को इस्लामी तालीमात पढ़ने पर मजबूर कर रही है और उसे लाजमी मजमून के तौर पर पेश किया जा रहा है। उनके मुताबिक ये तलबा की जहन साजी की कोशिश है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की शिकायत महकमे तालीम के आला हुकाम से भी करेंगी। वहीं दूसरी जानिब स्कूल इंतजामिया ने उन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए वदाहत की है कि दीनियात सिर्फ मुस्लिम तलबा के लिए मखसूस मजमून है। इंतजामिया के मुताबिक एक उस्ताद से होमवर्क लिखते वक्त गैर इरादी तौर पर गलती हो गई, जिसके बाइस ये हिदायत गलती से एक ऐसे तालिब इल्म की डायरी में दर्ज हो गई जिसके लिए ये मजमून नहीं था।
وہیں اس معاملے کی شکایت مقامی پولیس اسٹیشن میں درج کروائی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی جانچ جاری ہے اور تمام حقائق کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس دوران نہ تو پولیس نے اور نہ ہی محکمہ تعلیم نے اس معاملے میں کسی بھی الزام کی باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے اور تحقیقات مکمل ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ نے شہر کے مصروف ترین میٹرو اسٹیشنوں پر بڑھتے ہوئے مسافروں کی رش کو کم کرنے کے لیے مزید میٹرو کوچز خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس اقدام کا مقصد امیر پیٹ، میاں پور، رائے درگ اور ہائی ٹیک سٹی جیسے مصروف اسٹیشنوں پر سفر کو زیادہ آسان اور آرام دہ بنانا ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے ایڈیشنل مینیجنگ ڈائریکٹر بی اجیت ریڈی نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ نئی میٹرو کوچز کی خریداری کے لیے فوری طور پر مینوفیکچرنگ کمپنیوں سے بات چیت شروع کی جائے تاکہ بڑھتی ہوئی مسافروں کی تعداد کے مطابق خدمات میں توسیع کی جائے۔ BRS پارٹی کے ورکنگ صدر KTR کی قیادت میں ایک وفد جس میں راجیہ سبھا رکن روی چندر، سابق وزیر رامنا، BRS کے خانہ پور حلقے کے انچارج بھکیا جانسن نائک اور CCI سادھنا سمیتی کے قائدین شامل تھے۔ نئی دہلی میں مرکزی وزیر برائے بھارتی صنعت و فولاد جناب HD کمار اسوامی سے ملاقات کی۔ وفد نے ضلع عادل آباد میں واقع سیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا کی فیکٹری کو فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک یادداشت پیش کی۔ انہوں نے وزیر کو بتایا ہے کہ فیکٹری کی بحالی سے ہزاروں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے اور علاقے کی معاشی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا۔ وفد نے اپیل کی ہے کہ عادل آباد کے عوام کی دیرینہ خواہش کو پورا کرتے ہوئے مرکزی حکومت اس معاملے میں مثبت فیصلہ کرے۔ حیدرآباد میں ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ منشیات یعنی کہ ڈرگس کے سپلائی اور استعمال کے خلاف پولیس کی سخت کارروائیوں کے دوران ایک MLC کے بیٹے کی گرفتاری نے سیاسی اور سماجی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ اطلاعات کے مطابق حیدرآباد کے منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس نے ایک بڑی تلاشی آپریشن کے دوران ایک معروف MLC کے بیٹے سمیت بعض افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کو مصدق اطلاع ملی تھی کہ بعض افراد منشیات کے فروخت، خریدی اور استعمال میں ملوث ہیں، جس کے بعد یہ کارروائی انجام دی گئی۔ منگل ہاٹ پولیس کے مطابق شہر میں خفیہ طور پر سرگرم منشیات کے ایک نیٹ ورک پر نظر رکھنے والی خصوصی ٹیموں نے یہ کارروائی کی۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ MLC کے بیٹے بھرت کے منشیات سپلائی کرنے والے گروہ سے روابط تھے اور وہ مبینہ طور پر اس سرگرمی میں خود بھی شریک تھا۔ پولیس نے بھرت کے علاوہ منشیات خریدنے والے چند بااثر خاندانوں کے نوجوانوں اور دیگر اہم ملزمین کو بھی حراست میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے اس زاویے سے بھی تفتیش کر رہی ہے کہ یہ منشیات کہاں سے آ رہی تھی اور آیا اس کے پیچھے بین ریاستی منظم گروہ کا کوئی ہاتھ ہے یا نہیں۔ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے ایک شخص کے بیٹے کی گرفتاری کے بعد پولیس اس مقدمے کو انتہائی اہمیت کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے، تاہم کیس سے متعلق مزید تفصیلات اور سرکاری بیان کا انتظار ہے۔ امریکی ریاست یوٹا کے ایک مشہور شاپنگ مال میں ایک ہندوستانی مسلم نوجوان پر چاقو سے جان لیوا حملہ کیا گیا۔ اسٹال پر کام کرنے والے سہیل نامی نوجوان پر 48 سالہ پیٹر مائیکل لارسن نے حملہ کر دیا۔ اس وحشیانہ حملے میں سید سہیل الدین کے جسم پر تقریباً 15 مرتبہ چاقو کے وار کیے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ ملزم پہلے سہیل کے پاس گیا اور اس سے بات چیت کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ سہیل نے بتایا ہے کہ وہ ہندوستان سے ہے اور اس کا نام سہیل ہے۔ اس کے بعد ملزم نے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ سہیل کے ہاں کہنے پر ملزم نے فوراً چاقو نکالا اور اس پر اندھادھند وار شروع کر دیا۔ ملزم نے پولیس کو بتایا ہے کہ اس نے مذہب کی بنیاد پر حملہ کیا اور اس کا مقصد مسلمانوں کو قتل کرنا تھا۔ پولیس نے اس واقعے کو نفرت پر مبنی جرم قرار دیتے ہوئے ملزم کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کر کے اسے جیل بھیج دیا۔ شدید زخمی سہیل کا اسپتال میں کئی مرتبہ آپریشن کیا گیا اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور نسل پرستانہ حملوں میں اضافے پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی کے بیرکور علاقے میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد نے اپنے باپ کے پاس سو رہی 7 ماہ کی بچی کو مبینہ طور پر اغوا کر کے اس کے جسم پر بلیڈ سے متعدد وار کیا اور بعد میں اسے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق بیرکور کی اندرا کالونی کے ستیش اور سندھیا کی 7 ماہ کی بیٹی ویشنوی منگل کی رات اپنے باپ کے ساتھ گھر کے باہر سو رہی تھی۔ رات تقریباً 8 بجے بچی نظر نہ آنے پر باپ نے یہ سمجھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہوگی اور وہ مکان کے باہر ہی سو گیا۔ چہارشنبے کی صبح تقریباً 5 بجے نیند سے بیدار ہونے پر جب باپ نے بچی کے بارے میں پوچھا تو ماں اور دیگر ارکان خاندان نے بتایا کہ بچی ان کے پاس نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی باہر سو رہی تھی، جس پر گھر میں شدید تشویش پھیل گئی اور ارکان خاندان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ عددہ مقامی افراد اور رشتہ داروں نے بچی کی تلاش شروع کی۔ کچھ دیر بعد وہ گوسنگی سنگھ بھون کے قریب جھاڑیوں میں بے ہوشی کی حالت میں ملی۔ اس کے جسم پر بلیڈ کے متعدد زخم موجود تھے۔ بچی کو فوری طور پر علاج کے لیے پہلے بانسواڑہ کے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں سے اسے مزید علاج کے لیے نظام آباد گورنمنٹ جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
ریاست تلنگانہ گجویل پرگنیا پور بلدیہ کے حدود میں رنگ روڈ کے قریب منگل کی رات رونما سڑک حادثے میں وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کے گن مین کی موت ہو گئی۔ متعلقہ سرکل انسپکٹر کمار کے مطابق 35 سالہ آر کرن جو حیدرآباد کے انٹیلیجنس ونگ میں ڈیوٹی پر تعینات بتائے جاتے رہے کار میں جا رہے تھے۔ اس دوران پرگنیا پور رنگ روڈ کے پاس ان کی کار پنچر کی دکان کے سامنے کھڑے ایک ٹرک سے پیچھے سے ٹکرا گئی۔ کار ڈرائیونگ کرنے والے کرن شدید طور پر زخمی ہو گئے اور موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی گجویل پولیس نے جائے حادثے پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گجوال اسپتال کے مرداخانہ منتقل کر دیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد نعش ارکان خاندان کے حوالے کر دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے گن مین تھے۔ سڑک حادثے میں پولیس کانسٹیبل کی موت پر پولیس عہدیداران نے شدید رنج و غم کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ صرف تعلیم ہی انسان کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے اور زندگیوں میں نئی روشنی تعلیم کے ذریعے ممکن ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خود اعتمادی میں اضافہ تعلیم کے ذریعے پیدا کیا جا سکتا ہے اور بہتر تعلیم والدین کی آنکھوں میں خوشی بھر دیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ونپرتی ضلع کے کوتا گٹا میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اسکولی طالبات سے بنیادی سہولتوں اور تعلیمی معیار پر بات چیت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سابقہ BRS حکومت نے تعلیم کے شعبے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ کانگریس برسر اقتدار آتے ہی محکمہ تعلیم نے سینئر عہدیداروں کا تقرر کیا گیا اور انہیں یقین ہے کہ تلنگانہ کا مستقبل کلاس رومز میں تیار ہو رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ 15 اگست تک 27,50,000 نوجوانوں میں ینگ انڈیا کٹس تقسیم کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ خود بھی سرکاری اسکول کے طالب علم رہے ہیں اور آج وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہیں۔ طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں دلچسپی کے لیے حکومت نے اسپورٹس یونیورسٹی قائم کی ہے۔ حکومت ہر طالب علم پر سالانہ 1,08,000 روپے خرچ کر رہی ہے۔ انہوں نے طلبہ سے اپیل کی ہے کہ وہ محنت سے تعلیم حاصل کریں اور زندگی میں اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔